الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہا السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلى أخ الحسين العباس وعلى أخت الحسين زينب أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد مخدوم دو عالم سیدہ کونین ام الحسنین بیوی کے متعلق رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات عالم میں اس رب رحیم کریم جتنی خیر اور خوبی اور نیکی خلق کی ہے اور جتنی خیر و خوبی بانٹی ہے، نبیوں میں بانٹی ہے، رسولوں میں بانٹی ہے، اولیاء میں بانٹی ہے، اوصیاء میں بانٹی ہے، اصفیاء میں بانٹی ہے، صدیقین میں بانٹی ہے، صالحین میں بانٹی ہے، اگر وہ سارے حسن اور خیر و خوبی کو اور نیکی کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے انسانی شکل دی جائے تو وہ شکل میری بیٹی فاطمہ کا وجود ہے۔ کوئی ایسی صفت کمال نہیں جو میری مخدومہ میں بدرجہ عطا موجود نہیں۔ مظہر رحمت الہی ہے اس لیے رحیمہ ہے، اللہ کی منتخب کرتا ہے اس لیے صفیہ ہے، انتہائی مہربان ہے اس لیے عطوفہ ہے، ہر شرف کی مالک ہے اس لیے شریفہ ہے، بحر حق میں مستغرق ہے اس لیے عارفہ ہے، اور چونکہ دنیا سے دور ہے اس لیے ظاہرہ ہے، صدف آفرینش کا موتی ہے اس لیے درۃ البیضاء ہے، اور چونکہ ہمسر علی ہے اس لیے کف مرتضیٰ ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، میری توقع سے کہیں بڑھ گئی، اور چونکہ جزو رسالت ہے اس لیے بضعت مصطفیٰ ہے، اور چونکہ خیر کثیر ہے اس لیے کوثر محمدی ہے، اور چونکہ ہر شر اور بدی سے دور اور ہر نیکی اور خوبی کا سر چشمہ ہے اس لیے فاطمہ۔ اور چونکہ ہر بات میں سچی ہے اس لیے صدیقہ ہے، اور چونکہ فرشتوں سے ہم کلام ہوتی ہے اس لیے محدثہ ہے، اور چونکہ اللہ کے ہر امر کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے اس لیے راضیہ ہے، اور چونکہ اس کے ہر فعل سے اللہ راضی ہے اس لیے مرضیہ ہے، اور چونکہ کائنات عالم میں اس کے نور سے اجالا ہے اس لیے زہرا ہے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں مخدوم کونین۔
کیا شان ہے، بلکہ جس چیز کی بیوی سے نسبت ہو جائے اس چیز کی کیا شان و عظمت ہو جاتی ہے۔ جس گھر کے اندر یہ رہتی ہو اس گھر کی کیا قدر و منزلت ہو جاتی ہے۔ جس دروازے کی بطول کی طرف نسبت ہو جائے کہ یہ دروازہ بطول کا دروازہ ہے، یعنی جہاں تک اللہ کے عالمین ہیں، اگر آپ کی توجہ کی طرف ہو، جہاں تک اس خالق کائنات نے، اس رب العالمین نے جہاں تک عالمین کو خلق کیا ہے، جبرائیل صرف 2 مقامات پہ رکتا ہے، ایک سدرۃ المنتہا پہ رکتا ہے اور دوسرا بطول کے دروازے پہ۔ یہ شان ہے میری بات۔ اور صرف جبرائیل نہیں رکتا، اسرائیل بھی رک جاتا ہے، رک جاتا ہے کہ نہیں؟ روایت پڑھی ہوئی آپ نے شاید سکول کی کتابوں میں، پہلے تو ہوتی تھی، بابا کے پاس اپنے گھر میں بیٹھی ہے، دروازے پہ آ کے کسی نے سلام کیا ہے، اور میری مخدومہ نے کہا کہ بابا اس سلام کرنے والے کی آواز میں بڑی ہیبت ہے۔ فرمایا بیٹی یہ جو آج آیا ہے یہ آج تک کسی دروازے پہ رکا ہی نہیں، اس کا نام اسرائیل ہے، نہ یہ اجازت مانگتا ہے، نہ یہ اس طرح سے کسی کو سلام کرتا ہے، نہ اجازت کا انتظار کرتا ہے، تیرے دروازے پہ اس لیے کھڑا ہے جو کہ تو بطول ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اور صرف جبرائیل نہیں رکتا، صرف اسرائیل نہیں رکتا، رسول بھی رک جاتے ہیں۔ نبی کریم کی زندگی کے آخری جو 9 مہینے ہیں، رسول اللہ کی زندگی کے آخری 9 مہینے مختلف صحابی کی ڈیوٹیاں ہوتی تھیں، وضو کا پانی بھر کے رسول اللہ کو دینا۔ جس صحابی کی ڈیوٹی رسول اللہ کی زندگی کے آخری 9 مہینوں میں رہی ہے، رسول اللہ کا وضو کرانا، پانی بھر کے لے آنا، آخری 9 مہینے صبح کی نماز پر، ظہر کی نماز، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز پہ 5 وضو کراتا ہے رسول اللہ کو دیا، اور مسجد میں مصلی تک ساتھ آتا ہے۔ کہتے ہیں آخری 9 مہینوں میں ہر نماز پر جانے سے پہلے اور وضو کر لینے کے بعد رسول کریم پہلے بطول کے دروازے پر جاتے اور کھڑے ہو کر پڑھتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نہیں پڑھی نا سروات سیکھنا بھی چاہیے نا، پھر سیکھا بھی کرے۔ آیت تطہیر بھی اگر درود نہیں ہوگا تو کہاں؟ حکومت کونین بیوی سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، ہماری خواتین کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سیدہ کونین مردوں کے لیے بھی نمونہ ہے، عورتوں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ بڑی ہوئی مسجد نبوی میں رسالت باب نے سوال کیا گیا، کوئی بتا سکتے ہیں کوئی ایسے صحابہ بیٹھے ہیں جو 30 سال سے رسول اللہ کے ساتھ ہیں، کوئی 40 سال سے ساتھ ہیں، کوئی 20 سال سے رسول اللہ کے ساتھ ہیں، کوئی 10 سال سے رسول اللہ کے ساتھ ہیں؟ سب سے سوال کوئی ایک بتا دے، عورت سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب کب ہوتی ہے؟ بڑے مدینہ میں کوئی جواب نہیں دے سکتا، نہ کوئی مرد جواب دے سکا ہے، نہ کوئی عورت جواب دے سکا۔ اور یہ سوال سفر کرتا ہوا حریم عصمت کے اندر پہنچا ہے۔
علم سید کونین دیکھیے آپ، علم سید کونین کی انتہا تو یہ ہے کہ یہ روایات آپ کو مل جائیں گی کہ کچھ واقعات امیر کائنات لوگوں کے سامنے بیان کرتے اور پھر فرماتے کہ یہ واقعہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ رسول کی بیٹی نے مجھے بتایا۔ باب علم نبی نسبت دے، مقدمہ کے علم پہ کبھی بات ہوگی اگر وقت ہوا تو، کیونکہ سیدہ کونین کی ذات ایک ایسی ہمیشیت ذات ہے کہ ساری زندگی بھی انسان اگر بولتا رہے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ جب بی بی تک سوال پہنچا، سوال کیا ہے؟ اس عورت نے عرض کی مخدومہ سوال آپ کے بابا نے یہ کیا ہے کہ عورت اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتی ہے؟ مخدومہ نے فرمایا میرے بابا سے جا کر کہہ دے عورت جب اپنے گھر میں ہوتی ہے تو رب کے سب سے زیادہ قریب۔ اس جملے میں بہت سی باتیں ہیں جو ہماری خواتین کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بغیر اجازت کے عورت گھر سے نکل جائے، شوہر کی اجازت کے بغیر چلی جائے، جہاں جی چاہے مارکیٹ میں دکان پہ شاپنگ کے لیے، وہ کنیز سیدہ کونین نہیں ہو سکتی۔ کم از کم صلوات پڑھیں بلند آواز سے محمد یہ بی بی کا حجاب ہے کہ رسول کریم دروازہ عصمت پہ کھڑے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، بی بی فرماتی ہیں بابا آپ اندر آ جائیے۔ کہا بیٹی میرے ساتھ میرا ایک صحابی بھی ہے۔ عرض کی بابا میرے پاس تو دوسری جسے آپ ثقافت کہتے ہیں وہ تو ہے لیکن بڑی چادر ذرا مجھے لینے دینے۔ فرمایا بیٹی کو جو صحابی ہے وہ آنکھوں سے نابینا ہے، اسے کہتے ہیں حجاب۔ بطول کا جواب سنیے۔ عرض کی بابا وہ نابینا ہے، میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ بابا وہ آنکھوں سے نابینا ہے لیکن قوت شامہ تو اس کی موجود ہے، جسم کی خوشبو تو سن سکتا ہے۔ کنیز بطول میں دراصل وہ ہو گئی جو اپنے حجاب کا خیال اس طرح رکھے۔ اور خصوصاً عشرہ محرم میں، کیونکہ عشرہ محرم میں تو ہم بطول کی اس بیٹی کی چادر کو رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں نا، چادر کو رونے کے لیے۔ بلند آواز سے ضرور پڑھ لیں محمد میرے عزیز آ گئے ہیں، میرے مہمان ہیں، میں زیادہ سے زیادہ رحمت سماج میں نہیں دیتا، آپ کی توجہ ہے۔ زہد سیدہ کونین کیا ہے؟ عظمت سیدہ کونین کیا ہے؟ زندہ واقعہ ہے سید مرتضیٰ کشمیری کا۔ آیت اللہ تھے مجتہد تھے، آیت اللہ سید مرتضیٰ کشمیری ایک وقت عالم دین کے ساتھ گھر کے دروازے پہ پہنچے تو اس نے کہا کہ اللہ تالا لگا ہوا ہے، چابی کہیں کھو گئی۔ مشکل کشا ہے نا بیٹی؟ ہاں کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام اگر کسی کو یاد ہو تو تالا کھل جاتا ہے ان کا نام لینے سے، لیکن سرکار مجھے تو مادر موسیٰ کا نام یاد نہیں ہے۔ آیت اللہ سید مرتضیٰ کشمیری نے فرمایا کہ مادر موسیٰ کی بات کرتے ہو، میری دادی فاطمہ اس سے کم ہے۔ تالے میں سید نے ہاتھ ڈالا اور کہا یا زہرا، تالا پھر کے ہاتھ میں آ گیا۔
زندگی میں کوئی مشکل ہو، کوئی بھی مشکل و دشواری ہو، آپ مخدومہ کونین کو پکاریں۔ جو زمانے کا مشکل کشا ہو اسے امام کہتے ہیں، اور جو 12 اماموں کی مشکل کشا ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ ایسی مستور کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ جی میڈیا پہ بیٹھ کے جب مانگ رہی تھی تو خطا پہ تھی، وہ جاہل مولوی جس کی مبت اللہ قرآن میں واجب کر دے اس سے خطا نہیں ہوتی۔ جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہو، جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہو اس سے خطا نہیں ہوتی۔ جس پہ اللہ قرآن میں درود پڑھے اس سے خطا نہیں ہوتی۔ یہ آپ اسے سچ کا نہیں لے گا اس کلیپ کوس ہندو کا، میں تو کہتا ہوں خداوند علیہ قسم 1400 سال کے بعد میری مخدومہ کی صداقت کی طاقت یہ ہے کہ مسلمان اپنے مقام پہ سکھ اور ہندو اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہندو کا کلیپ ہے، اس نے نام بتایا تھا، تعلق انڈیا سے ہے، مذہب ہندو ہے، دین میرا ہندو ہے، نام میرا سارد ہے۔ مخاطب کر رہے تو جلالی تو مجھے بتا، وضو کر کے مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، نماز میں تو بطول پہ درود پڑھتا ہے، باہر نکل کے کہتا ہے خطا ہو گئی ہے۔ جو بھی میدان مباہلہ میں توحید اور رسالت کی گواہ بن جائے، جن سے خطا ہو سکتی تھی انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم ساتھ چلی جاتی ہیں، فرمایا تم بیٹھی رہو۔ آج وہ آئے گی جس سے خطا کا امکان نہیں۔ توجہ فرما رہے بس آخری لفظ کہہ دوں اور میں پر اپنے عزیز کے حوالے کرتا ہوں، مسائل میں پڑھ پایا۔ توجہ فرما رہے جو اللہ کی توحید اور رسول کی رسالت کی صداقت کی گواہ بن کے مباہلہ میں جائے اس سے خطا نہیں ہوتی، اور جاہل بطول سے خطا نہیں ہوتی، بطول کے صدقے میں خطائے پاک ہوتی۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ اللہم صلی